اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج آپ کو ایسی دو باتیں یا دو خبریں دینی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کہ اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے وہ 4 ہمسایہ ممالک جو ہیں اور ان کے درمیان میں ایسے 4 ہمسایہ ممالک ہیں جو ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ مثلا میں نے آپ کو 3-4 دن پہلے خبر بریک کی تھی کہ چائنیز فوجی جو تھے کچھ گھڑ سوار انڈیا کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا کے کافی رقبے کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد اپنی جو باؤنڈری تھی اور انڈین فوجوں کو دھکیلنے کے بعد اس کو باؤنڈری ڈکلیئر کر کے واپس چلے گئے۔ یہ اروناچل پردیش کا علاقہ ہے اور اروناچل پردیش کے اندر اب باقاعدہ جس طرح یہ جو پچھلے سال چائنا نے کچھ علاقہ انڈیا سے لے لیا تھا، غالباً یہ کارگل کے قریب کا علاقہ تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اس کی بڑی تفصیل سے میں نے شیئرنگ کرتا رہا۔ تو لداخ کا علاقہ، تو لداخ کے علاقے کے اندر یاد ہوگا آپ کو کہ ایک 3 ایڈیٹ فلم آئی تھی، تو اس کے اندر آخری جو سین تھا وہ لداخ کی جس جھیل پہ فلمایا گیا تھا وہ جھیل بھی اب چائنا کے قبضے میں ہے اور اس کے اندر ان کی گن بوٹیں اور جو چھوٹی زلو بوٹس ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور وہ اس کے بعد بھی کافی علاقہ ابھی انڈیا کے ہاتھ سے نکل کے چائنا کے قبضے میں چلا گیا اور چائنا نے اس کو اپنی بارڈر ڈکلیئر کیا ہے۔ اب یہ اروناچل پردیش کا علاقہ ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر ایک ذکر کیا تھا کہ انڈیا کی ایک چکن نیک ہے، یعنی کہ مرغی ہوتی ہے، مرغی کی جو سب سے نازک جگہ چکن ہے، وہ نیک ہے، چکن کی سب سے نازک جگہ نیک ہے۔ تو وہ جو چکن نیک ہے، اگر اس چکن نیک کو کاٹ دیا جائے تو انڈیا کی 7 ریاستیں ویسے ہی انڈیا سے علیحدہ ہو سکتی ہیں۔ تو اب وہ جو چکن نیک کے پاس جو ایک علاقہ اروناچل پردیش کے اندر چائنیز فوجیں اسی طرح داخل ہوئی، اور یہ اروناچل پردیش کے اوپر چائنا کا بہت پرانا کلیم ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ کوئی اب کا کلیم نہیں ہے، یہ 1947 سے پہلے کا کلیم ہے اور اس پہ باقاعدہ ایک جنگ بھی ہو چکی ہے۔ تو بہرحال لبے لباب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ٹائم چائنیز فوجیں جو ہیں وہ لاتے تھپڑ گھوسوں سے سواگت کر رہی ہیں انڈین فوجوں کا اور ان کو پیچھے دھکیلتی ہوئی۔ تقریباً جو آخری اطلاعات ہیں 200 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے کے اوپر وہ قابض ہو چکی ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں تو بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارا اسلامی ملک ایران اور آذربائیجان جو کہ دونوں اسلامی ممالک ہیں، یہ بھی جنگ کے دہانے پہ پہنچے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب آذربائیجان نے لڑائی لڑی تھی ازبکستان سے، تو دوسرا نام تھا اس ملک کا، ان کا پڑوسی ملک تھا، تو اس کے اوپر ایک خطہ ہے، جس طرح ہمارا کشمیر جو ہے متنازع علاقہ ہے، اسی طرح وہ ان 2 ملکوں کے درمیان ایک متنازع علاقہ تھا جس کے بعد آذربائیجان جو تھا وہ اپنا کلیم کرتا تھا اور انہوں نے بزور طاقت اس علاقے کو حاصل کیا۔ گو کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں مطلب ازبکستان کے مقابلے کے اندر دوسری فوجوں کے پاس اسلحہ گولہ بارود زیادہ تھا، بلکہ اس کو رشیا کی بھی سپورٹ حاصل تھی اور ایران کی بھی سپورٹ حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود جو ازبکستان تھا نہ صرف اس نے اپنا علاقہ قبضہ کر لیا بلکہ وہاں پہ اپنا جھنڈا بھی لہرا دیا، اور پھر اس کا الزام جو تھا وہ پاکستان پہ آیا تھا کہ پاکستان نے ازبکستان کی مدد کی تھی اور جنگی طیارے دیے تھے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لاجسٹک سپورٹ ہر ملک کے اپنا ایک ذاتی وہ ہوتا ہے، اور کسی بھی ملک کو لاجسٹک سپورٹ دی جا سکتی ہے جو کہ اپنے ملک کے بہترین مفاد میں ہو، ادھر یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم کشمیر کے اندر کشمیری مسلمانوں کے اخلاقی سیاسی حمایت ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور چائنا کرتا رہتا ہے،
تو اسی طریقے سے یہ ازبکستان کے عوام کے اور پاکستان کے دل بھی ایک ساتھ دھڑکتے تھے. تو بہرحال پاکستان نے ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی. ایران کا کلیم ہے کہ یہ جو ازبکستان ہے یہ اسرائیل سے اسلحہ خریدتا ہے اور ہم اپنی بارڈر کے اوپر اسرائیلی اسلحہ برداشت نہیں کر سکتے. تو ابھی ایران جو ہے وہ بہت بڑی مشقیں جو ہیں وہ ان کی بارڈر کے قریب کر رہا ہے، جس کے اوپر ازبکستان نے باقاعدہ ایک احتجاج بھی کیا. لیکن ایران نے کہا کہ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے اور ہم اس کے اندر یہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں اور ہمیں کسی سے اس کے لیے ڈکٹیشن لینے کی، یعنی کہ بات یہ ہے کہ دونوں طرف آگ بھی لگائی گئی ہے اور ایسی آگ لگائی گئی ہے کہ کسی بھی ٹائم ایک خون ریز جنگ ان دونوں ملکوں کے درمیان چھڑ سکتی ہے. تو یہ دو ایسی خبریں تھیں کہ جو میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھی. اور یہ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے ارد گرد کس طرح آگ لگ رہی ہے. 20 سال پہلے افغانستان میں آگ لگی رہی، کشمیر کے اندر 72-73 سال سے آگ لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ جو بھی ہمارے پڑوس کے اندر ہوتا ہے اس کا الزام پاکستان پہ دھر دیا جاتا ہے. تو ایران نے پچھلے دنوں پاکستان کے اوپر، یاد ہوگا آپ کو کہ کچھ وہاں سے حملہ ہوا تھا جس میں ہمارا ایک جوان بھی شہید ہوا تھا. تو بہرحال ایران کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ایران کے جو روحانی پیشوا تھے آیت اللہ خمینی، تو انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو پروان نہیں چڑھایا. عراق سے ایران نے تقریباً 11 سال جنگ لڑی، لیکن وہ جنگ جو تھی وہ شرط العرب کے اوپر لڑی گئی تھی اور شرط العرب جو تھی وہ ایک متنازع علاقہ تھا، یعنی کہ متنازع علاقوں کے اوپر جنگ ہوئی. تو اس وقت پاکستان نے ایران کو سپورٹ کرتا رہا ہے، بلکہ ایران کی طرفداری کرتا رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایران سے مطلب جسے کہتے ہیں کہ ڈرتے ہیں یا کچھ، لیکن مطلب یہ تھا کہ ایران رائٹ پر تھا تو اس کو سپورٹ کیا گیا. تو اسی طریقے سے ازبکستان رائٹ پر تھا تو اس کو سپورٹ کیا گیا. اس کے اندر ایران کو سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایران ازبکستان جانے اور پاکستان اور ایران اس چیز کو لا کر اگر ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرتا ہے تو یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ اچھی بات نہیں. اب آتے ہیں ذرا پاکستانی خبروں کی طرف. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور میں بحیثیت پاکستانی بہت زیادہ اپنے آپ کو شرمسار محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک وفاق کی علامت ایک گورنر ایک صوبے کا، اور اس صوبے کا کہ جو سب سے زیادہ ریونیو جو ہے جنریٹ کرتا ہے، اس صوبے کے گورنر کی ویڈیوز جو تھیں وہ وائرل ہوئی اور جس کے اندر حقیقت اس لیے ہے کہ یہ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ فیک ویڈیو ہیں تو آپ میدان میں آئیں اور اس کا فرازنگ کرا لیں، لیکن آپ اس قسم کی کوئی وہ نہیں کر رہے. اور باقاعدہ اس چیز کے شواہد بھی موجود ہیں کہ جو ہمارے گورنر صاحب تھے وہ رنگین مزاج تھے. تو بات یہ ہے کہ لیکن اس کے اوپر جو پاکستان کے اندر ہو نہیں سکتا، ایک PTCL پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو اس کا ایک ایڈ آتا ہے. جب آپ کبھی اسمارٹ ٹی وی لگائیں تو اس کے اوپر جو PTCL کا ایڈ آتا ہے تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ باقی تو مجھے نہیں یاد، لیکن ایک جملہ میں ضرور سنتا تھا کہ پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، میرا کی شادی، تو اس قسم کا وہ ایڈ ہے. تو مریم نواز صاحبہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھتی ہیں، تو یہ بھی میرا خیال ہے PTCL کے ایڈ میں دے دینی چاہیے یہ چیز. لیکن ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہتی ہے کہ یہ جیسا بھی ہے یہ میرا ترجمان ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر یہی کام عمران خان کر لے یا کوئی دوسرا کر لے یا میں ایون کہ کسی بھی پارٹی کا وہ کر لے تو اس کو کیا کچھ نہ ابھی تک جسے کہتے ہیں کہ گردانا جاتا، بلکہ کیا کیا فتوے ان پہ صادر ہو جاتے ہیں. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ نون لیگ، میں اپنی ویڈیوز کے اندر اکثر ذکر کرتا ہوں کہ نون لیگ کو حکومت کرنے آتی تھی، لوٹا بھی کھایا بھی، لیکن انہوں نے عوام کی نظروں کے اندر وہ ایسے ہی رہے کہ کھاندہ ہے تو کھلاندہ بھی تو ہے. تو یہی والی بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اس طریقے سے، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ پورا میڈیا خاموش ہے. جو اینکر جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو تھے وہ ایک وویلا مچاتے تھے، وہ بالکل خاموش ہیں. یا وہی والی بات ہے کہ وہ پاکٹ جرنلسٹ ہیں، یا میں آپ کو کہوں گا لفافہ خور صحافی ہیں. یعنی کہ ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹے سے صحافی کی، چھوٹا سا صحافی میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس کا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں، لنڈے کی دکان کرتا تھا پشاور کے اندر.
تو سلیم صحافی صاحب کو بالکل چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، حامد میر صاحب تو نظر ہی نہیں آ رہے، تو غرویدہ فاروقی صاحبہ تو اس کے اندر خود ہی ملوث ہیں، وہ آپ نے دیکھ لیے ان کی وہ مطلب جسے کہتے ہیں ویڈیو کے اندر ان کی باقاعدہ کپڑے وپڑے دیکھے آپ لوگوں نے. تو مقصد یہ ہے کہ اچھا مالک صاحب بھی خاموش ہیں، یعنی جتنے بھی یہ پاکٹ ڈیپ پاکٹ جرنلسٹ ہیں یہ بالکل اس ٹائم خاموش بیٹھے ہیں اور کوئی اس قسم کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں بھائی بات سیدھی سی ہے کہ یہ اسلامی ملک بقول آپ لوگوں کے کہ عمران خان نے نام لیا تھا کہ جناب ریاست مدینہ بناؤں گا، تو کیا خیال ہے اپنے بندے کو ذرا حوالے تو کریں نا، ریاست مدینہ میں اس چیز کی سزا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تک ریاست مدینہ کے قانون ادھر لاگو نہیں ہوئے، نہیں تو ابھی تک تو یہ کسی گراؤنڈ کے اندر ان کو سنسار کیا جا رہا ہوتا. اور اس عہدے کا جو انہوں نے ناجائز استعمال کیا اور اس جگہ کا ناجائز غلط استعمال کیا کہ جو قائد اعظم کی ریزیڈنسی رہی ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ سرا آصف نے ایک دفعہ اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو، تو وہ انہی لوگوں کے لیے کہا تھا جو میرا جہاں تک خیال ہے اگر آپ حقیقت کی بات کریں. دوسری طرف عمران خان صاحب نے کل ایک جذباتی سا خطاب کیا، قوم سے خطاب نہیں کیا ہے کہ یہ چیزیں آخر مہنگی کیوں ہو رہی. تو بات یہ ہے کہ چیزیں صرف اور صرف اس لیے مہنگی ہو رہی ہیں کہ بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں ایم این اے کے گودام سے 5,000 بوری چینی مل گئی، فلاں ایم این اے کے گودام سے 2,000 بوری آٹا مل گیا، لیکن آج تک سزا کسی کو نہیں دی گئی، آج تک اس کو میڈیا کے سامنے نہیں لایا گیا، آج تک اس کو سرعام لتر نہیں مارے گئے. کیونکہ پاکستان کے اندر غریب کے لیے قانون یہ ہے کہ پولیس والا اس کو بالوں سے پکڑ کے لاتے اور گھوسوں سے تواضع کر کے ڈالے میں پھینک کر لے کے جاتا ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر اشرافیہ ہے، جو مالدار ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان کو اسی موبائل کی فرنٹ سیٹ اور اگر کوشش ہو تو ایئر کنڈیشن گاڑی بھی دی جاتی ہے. بختر بند گاڑی میں بٹھایا اگر کسی کو تو ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، باقی وہ شادیاں مادیاں کرتے ہیں ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں میں نے ایک ویڈیو کے اندر ایک ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے اوپر ایسے لوگ حکومت کرتے رہے جو شدید ترین بیمار تھے، لیکن وہ پاکستان کی خاطر پاکستان کے لیے کام کرتے رہے، لیکن جب ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے اور وہ حکومت میں نہیں رہے تو سارے کے سارے اسپتالوں میں لیٹے گئے. کسی کو کون سی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری. اور آج اگر ان کو موقع دے دیا جائے تو ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے سارے کے سارے پھر دوبارہ تیار ہوں گے اور ان کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. آصف علی زرداری صاحب جو تھے، یہ جب جیل سے مشرف نے ان کو رہا کیا تھا تو یہ ہاکی کے سہارے چلتے تھے، انہوں نے کھوٹی نہیں لی تھی، ہاکی پکڑی ہوئی تھی. لیکن آج وہی آصف علی زرداری صاحب ہیں، جب 5 سال وہ صدر رہے تو ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے. اور میں پھر یہی بات کروں گا کہ باہر کے غداروں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اندر کے لوگوں سے بہت خطرہ ہے. اس ملک کو دیمک بن کے یہ لوگ چاٹ چکے ہیں. اب اگر آٹا، چینی، چاول، دال، پیٹرول، ڈیزل مہنگا نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ وہ اس لیے نہ ہو کہ ہمارے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ڈیفر پیمنٹ کے اوپر سعودی عرب سے ہم 2 سال تیل لیتے رہے ہیں. ڈیفر پیمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں. اگر 2 سال ہم نے ڈیفر پیمنٹ پہ مزے اٹھائے تو اب 2 سال ہمیں ذرا دوسرا مزہ بھی اٹھانا چاہیے. تو اس لیے پھر میں وہی والی بات کروں گا کہ روٹی تو ایک پیاز سے بھی کھائی جا سکتی ہے اگر کھانے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں. جب خلیفہ وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا سکتے تھے تو کیا ہم مسلمانوں میں اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہماری انکم ہے ہم اس میں گزارا کرنا سیکھیں؟ اگر ہم اس میں گزارا کرنا سیکھ لیں تو یقین جانیں کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. کرونا نے پوری دنیا میں تباہی مچائی، لیکن میں نے اپنی ویڈیو کے اندر اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ کرونا کے اندر ہمیں صبح 9 بجے مزدور نہیں ملتا اگر ہم نے گھر کا کوئی کام کرانا ہے، لیکن کرونا کے دنوں میں یہ رات کو 7 بجے تک بیلچا یوں رکھ کے سڑکوں کے کنارے بیٹھے رہتے تھے. اور اگر کوئی شخص
ان کو کوئی راشن پانی لے کے دیتا تھا تو یہ دکانوں پہ بیچ باچ کے پیسے لے کے جاتے تھے، اور جس کا غالباً وہ پاش پاش ہی کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے، یہ ہماری قوم پہ بول۔ تیسرا وہ جو بگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر میں ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے کرپٹ ججوں کا محاسبہ کریں، ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں بلکہ ان کی کرپشن دیکھیں، ان کے وہ فیصلے دیکھیں کہ جن کے اندر انہوں نے کرپشن حاصل کی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نا، پاکستان زندہ باد۔